السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی طرز زندگی ہے، جس طرح زندگی اللہ کی جانب سے ہے، زندگی کا انداز بھی خدا کی جانب سے ہے۔ ہم نے زندگیاں خدا سے لی ہیں، لیکن انداز زندگی اپنے آبا سے و اسلاف سے لیا ہے، اور اس وجہ سے زندگیوں میں الجھنیں ہیں، زندگیوں میں مشکلات ہیں۔ وہ زندگیاں بے رونق و بے برکت ہیں اور بحرانوں کا شکار ہیں۔ وہ زندگیاں جن کی عاقبت عموماً درست نہیں ہوتی، اور اہل ایمان کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ عاقبت زندگی، انجام زندگی و فرجام زندگی نامناسب ہو۔ جس طرح زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا انداز و طریقہ بھی بتایا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تمام زندگی کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر تقوی کو معیار قرار دیں، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہر شعبے کا تقوی اسی شعبے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اسی کے ساتھ سازگار ہے۔ جیسا شعبہ حیات ہے، ویسا ہی تقوی بھی ہے اس سے۔ اگر شعبہ تعلیم سے تعلق ہے تو تقوی تعلیم کے مطابق ہو، اگر گھریلو مصروفیت ذمہ داری ہے اس کے مطابق تقوی ہو، اگر کوئی اور صنفی مصروفیت ہے، تاجر ہیں تو تجارت کا تقوی، کاروبار کا تقوی اختیار کریں۔ اگر کوئی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے مطابق طرز زندگی اپنائیں جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ تقوی کے متعلق ہم آیات الہی کا ملاحظہ کر رہے تھے اور مشاہدہ، اور کس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے۔ آج مصادیق کے تقوی میں آج ہی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 60 اور 61 بیان ہوگی، جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ایک عالی مصداق ذکر کیا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں تقوی انتخاب کر لے، وہ اختیار کر لے اور وہ با تقوی ہو، اس کا مقام اور اس کی شان اور اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے۔ آج بہت ہی عظیم روز ہے، 24 ذی الحجہ، پاکستان کے افق کے مطابق موسوم ہے روز مباہلہ سے۔ مباہلہ عظیم تاریخی مناسبت، دینی مناسبت الہی و قرآنی، جس میں ایک عظیم معرکہ و مبارزہ انجام پایا ہے، اور اس معرکہ و مبارزہ میں ایک طرف نصرانی جو اسلامی و قرآنی معیار کے مطابق، حق کے مطابق نہیں تھے، وہ حتیٰ اپنے دین کے مطابق بھی حق پر نہیں تھے، جہالت کی وجہ سے، توہمات کی بنا پر اپنے مذہب سے بھی دور تھے، اپنے انبیاء کی ہدایت سے دور تھے۔ اصلی دین کی جگہ ان کے پاس خود ساختہ و من گھڑت دین
پہنچا اور اس پر ان کا ایمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اطراف و اکناف میں خطوط روانہ کیے، تبلیغ و دعوت کے، مختلف قبائل میں مبلغ بھیجے اور بعض جگہ پر قاصد خط کے ہمراہ کہ وہ اسلام قبول کریں اور دین الہی پر اپنا ایمان ظاہر کریں و اقرار کریں۔ بعضوں نے اس کا مثبت جواب دیا، بعضوں نے سلبی جواب دیا، نامناسب رد عمل ظاہر کیا۔ از جملہ نجران میں عیسائی نشین علاقہ تھا۔ نجران عرب، سعودی عرب جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ سعود نے، اس ناپاک خاندان نے اپنے نام یہ سرزمین کرا لی ہے۔ سعودی عرب نہیں تھا، یہ حجاز تھا خطہ اس سرزمین کا نام، اور بعد میں انہوں نے حجاز بدل کر سعود کے نام پر یہ عرب خطہ اپنے نام کروا دیا ہے۔ بہرکیف یہ سرزمین عرب جس کے سرحد پر یمن ہے، یمن اور عرب صحرا کے سرحد پر ایک خطہ نجران کے نام سے واقع ہے کہ ابھی تازہ آج کل اس پر یمنی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ یمنی مجاہدین نے سعودیہ کے ساتھ جنگ میں اس نجران پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ یمنیوں کے اختیار میں ہے، یہی نجران کا علاقہ۔ یہاں عیسائی آباد تھے اور یہ تنہا علاقہ تھا جہاں پر عیسائی آباد تھے۔ باقی صحرائے عرب میں اکثر بت پرست رہتے تھے اور ایک تھوڑی آبادی بعض مقامات پر یہود آباد تھے، جیسے یثرب میں یہود تھے، خیبر میں یہود تھے، اور ایک دو اور ایسے نکات تھے صحرائے عرب میں جہاں یہود نے اور یہودی قبائل نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ عیسائی روم میں رہتے تھے، ان کا اصلی موطن روم تھا۔ روم موجودہ فلسطین، اردن، شام، لبنان، یہ سب روم کہلاتا تھا اس زمانے میں، اور یہاں پر عیسائی آباد تھے۔ صحرائے عرب میں فقط نجران میں کچھ عیسائی قبائل آباد ہوئے آ کر، اور ان کی آبادی تھی وہاں پر۔ مرفع لوگ تھے چونکہ زرخیز علاقہ تھا، باقی صحرائے عرب ریگستان ہیں، کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، لیکن کچھ منتخب ایسے خطے ہیں صحرائے عرب میں جہاں پر چشمے ہیں پانی کے، یا کبھی کبھار وہاں بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہاں آبادی بھی ہے، سبزہ ہے یا کھیتی باڑی ہوتی ہے یا باغات ہیں، نخلستان ہیں۔ از جملہ نجران اس طرح کا علاقہ تھا، یہاں عیسائی آباد تھے۔ انہیں بھی رسول اللہ نے دیگر پڑوسیوں کی طرح خط لکھا کہ آپ بھی دین حق و دین اسلام و شریعت الہی قبول کریں، آپ ایمان لے آئیں۔ چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ پر مسلمین کا غلبہ ہو گیا تھا، اس فتح مبین نے انہیں حساس بنا دیا۔ چونکہ مسلمین رسول اللہ کی سربراہی و قیادت میں مدینہ میں حکومت قائم کی، ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں مختصر عرصے میں مسلمانوں کی حکومت بنی، اور رسول اللہ نے حکومت دینی الہی تشکیل دی جو بہت جلد مضبوط حکومت بن گئی، اور ارد گرد کے علاقوں میں لوگوں نے اس کی پرواہ کرنا شروع کی۔ یہ پیغام جب انہیں پہنچا تو نجران کا ایک وفد جس میں ان کے علماء اور سرکردہ افراد یہ مدینہ آئے خط کا جواب دینے کے لیے۔ تحریری جواب نہیں دیا،
بلکہ خود حاضر ہوئے کہ ہم شفاہی جواب دیتے ہیں جا کر. بڑے کروفر کے ساتھ آئی یہ وفد، ان کا بن ٹھن کے آیا، بہت ہی قیمتی لباس سلوایا پہلے انہوں نے، پہنا، اور جو ہو سکتا تھا اس زمانے میں زینت و آرائش وہ کر کے آئی، سروں پہ تاج اور قیمتی لباس پہن کر، اس طرح سے کہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے تھے اس وفد کو کہ انہوں نے اتنے بنے ٹھنے ہوئے لوگ اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے. اس طرح سے کروفر نہیں دیکھی تھی اہل یثرب نے، مدینہ کے لوگوں نے. جس گلی سے گزرتے لوگ ان کو دیکھتے، غور سے دیکھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ. مسجد النبی میں آئے، رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اپنے خاص انداز سے، چونکہ روب ڈالنا چاہتے تھے اپنی دولت و ثروت اور لباس اور جو کچھ بن ٹھن کے آئے تھے بناوٹ سے، اس سے روب ڈالنا چاہ رہے تھے مسلمین پر کہ یہ غیر معمولی لوگ آئے ہیں. چونکہ اہل یثرب اور صحرائے عرب میں رہنے والے لوگ وہ تہذیب کے لحاظ سے اپنے پڑوسیوں سے بہت پیچھے تھے، مثلا لباس میں، گھر بنانے میں. مثلا شام میں محلات تھے، ایران میں اس وقت سکونت لوگوں کی بہت بہتر تھی، اچھی تھی، آباد شہر تھے، بڑے بڑے گھر تھے. صحرائے عرب میں ایسا ماحول نہیں تھا، وہاں اکثر لوگ کوچ نشین تھے، بادیہ نشین، خانہ بدوش، بھیڑ بکریاں، اونٹ، مویشی پالتے تھے، زراعت نہیں تھی، اور انہیں لے کر سارا سال گھومتے رہتے تھے صحراؤں میں چراگاہوں کی تلاش میں. لہٰذا کوئی بڑا گھر نہیں بناتے تھے. خیمے ہوتے تھے بکریوں کے اور بھیڑوں کی اون سے کپڑا بناتے تھے، دھاگا، پھر اس دھاگے سے خیمہ بناتے تھے، چادر بناتے تھے اور اسی سے خیمہ بناتے تھے اور اسی کے اندر رہتے تھے. جس طرح آپ کے ہاں آج کل پاکستان میں یہ مناظر ہیں جھگیوں والے، جن کو کہا جاتا ہے جھگیوں میں رہتے ہیں. یہ کاروبار ہے ان کا جھگی میں رہنا. یہ فقیر لوگ نہیں ہوتے، اتفاقاً بہت مالدار ہوتے ہیں جھگیوں میں رہنے والے. جھگیوں میں اس لیے رہتے ہیں تاکہ بزنس کر سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں. اکثر ان کے بڑے بڑے اچھے شہر کے اچھے علاقوں میں ان کے مکان ہیں، پلاٹ ہیں ان کے، یا زمینیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں، یہ گدائی سے اور کچرا جمع کر کے اور اس طرح کے کاموں سے فراوان. انہوں نے ایک مومن ہی بتا رہے تھے کہ ہم نے مکان لیا لاہور کے ایک مہنگے علاقے میں، بہت مہنگا پلاٹ خریدا انہوں نے، اور جب ڈیلر کے پاس گئے سائن کرنے کے لیے تو جو آدمی مالک آیا کاغذات پہ سائن کرنے کے لیے رجسٹری پر، اس کے گلے میں توق پڑا ہوا تھا، وہ کیا کشکول، اور کنٹھے اس نے لٹکائے ہوئے تھے اور ٹوپی پہنی ہوئی عجیب، اجرک اوپر ڈالی ہوئی، یہی جھگی والا. اسی حالت میں ڈیلر کے پاس آیا سائن کرنے کے لیے. کہا ہم حیران ہوئے، ہم نے سمجھا کوئی چکر فراڈ تو نہیں ہے یہ. انہوں نے کہا بھائی یہی مالک ہے اس پلاٹ کا، کروڑوں روپے کا پلاٹ ہے اور مالک جھگی والا ہے. یہ کاروبار ہے، گدائی بھی کرتے ہیں، کچرے سے چیزیں اٹھاتے ہیں، انہیں جا کر فروخت کرتے ہیں، مفت میں کچرا اٹھاتے ہیں. یہ کچرا اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، دوبارہ بنایا جاتا ہے، اور یہ خام مال ہے. کچرا جتنی چیزیں ہیں، یہ پلاسٹک وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ سب کچرے سے بنا ہوتا ہے. کچرا خام مال ہے، معدنی مال سے زیادہ قیمتی ہے اس وقت کچرا. اور یہ مفت میں کچرا اٹھا کے اسے چھانٹی کر کے الگ کر کے بیچتے ہیں کمپنیوں کو، اور وہ اسے مزید انڈسٹری آگے صنعت چلتی ہے. باہر کیف جھگیوں والے خانہ بدوش ہیں، ایک جگہ نہیں ہوتے. ایک عرصہ ایک جگہ پر جھگی لگائی، پھر وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ. اب ان کا ظاہر مکان، ان کا مسکن، ان کا رہن سہن، ان کا ایسے نہیں ہوتا جیسے شہروں میں رہنے والے، اچھے علاقوں میں، مثلا ٹاؤنز میں رہنے والے، ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے، ٹاؤن شپ میں رہنے والے، بڑی کالونیوں میں رہنے والے جیسے ہوتے ہیں. جھگیوں والے ویسے نہیں ہوتے. صحرائیوں میں اور باقی صحرائے عرب کے پڑوسیوں میں یہی فرق تھا.
ان کے بنگلے تھے، محل تھے اور آباد شہر، چونکہ مستقل ایک ہی شہر میں ان کی رہائش تھی، لیکن یہ جھگیوں والوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایک ان کی تہذیب اپنی خاص صحرائی تہذیب تھی۔ دوسرا، یہ لباس ان کا ان کی طرح نہیں تھا، درآمد کا ذریعہ ان کا ان جیسا نہیں تھا چونکہ صحرا تھا۔ ہر حوالے سے مالی اور مادی طور پر یہ لوگ کمزور تھے اپنے پڑوسیوں سے، اور جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ عموماً بہت مرعوب ہوتے ہیں امیروں سے، ثروت مندوں سے، اور ثروت مند بھی جب بن ٹھن کر ان کے علاقے میں آئیں یہ ویسے ہی روب پڑ جاتا ہے ان کے اوپر۔ نجران کے جو وفد آیا، مہمان آئے، انہوں نے یہ حربہ اپنایا کہ ہم لباس ایسا پہن کے جاتے ہیں، حلیہ ایسا بنا کے جاتے ہیں تاکہ وہ معافی مانگنے پہ آمادہ ہو جائیں، وہ کہیں کہ اتنی عظیم ہستیوں اور شخصیتوں کی گستاخی ہو گئی، ہم نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ ہمارے مذہب پر آ جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسا لباس پہنا۔ ویسے بھی عیسائی علماء ایک خاص کروفر کے ساتھ رہتے ہیں، آج بھی پاپ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، ہر فرقے کا جو سربراہ ہے یا علماء ہیں وہ بہت ہی قیمتی لباس پہنتے ہیں، منفرد قسم کا لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس ہوتا ہے، متاثر کن ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ بہت متاثر بھی ہوتے ہیں ان کے لباس سے دیکھ کر۔ نجران کے یہ لوگ آئے جن میں چند ایک علماء بھی تھے ان کے، آئے مسجد النبی میں داخل ہوئے اور آ کر اپنے آداب بجا لائے، جس طرح ان کا اعلان ہوتا ہے عبادت سے پہلے گھنٹے بجاتے ہیں، اس سے پہلے کوئی سینگ بجاتے ہیں، کچھ آوازیں نکالتے ہیں، اس طرح انہوں نے یہ آداب بجا لائے اور مسجد النبی میں عبادت میں مصروف ہوئے۔ بعد میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا خط ہمیں ملا ہے اور ہم اس خط کا جواب دینے اور آپ سے وضاحت کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے ہمیں خط لکھا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، ہمارے دین و مذہب پر آ جائیں۔ آپ کی مراد کیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ حضور نے ان کے سامنے مختصر الفاظ میں اپنا موقف بیان کیا کہ میں نبی خدا ہوں اور خاتم النبیین ہوں، آپ کے ادیان میں، مذاہب میں اس بعثت کا ذکر ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، ہم تو پہلے سے ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ کی دعوت سے پہلے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایمان آپ رکھتے ہیں وہ درست نہیں ہے، ناقص و غلط ہے، شرک ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اور آپ کے ایمان میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ کا شریک بناتے ہو، اور نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد، فرزند کے قائل ہو۔ چونکہ عیسائیت کا یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے فرزند ہیں، ابن اللہ ہیں، اور یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ عیسیٰ و حضرت مریم ان دونوں میں اللہ حلول کیے ہوئے ہیں اور یہ دونوں الوہیت رکھتے ہیں، لہذا وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین الہ ہیں، تین خدا ہیں، ایک خدا ہے اور تین ہیں، وہ ایک تین ہیں اور تینوں ایک ہیں، جس کو تثلیث کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے کہ ایک اللہ مریم مقدس اور ان کے بیٹے عیسیٰ میں حلول کیے ہوئے ہیں، بس یہ بھی الوہیت کا مقام و درجہ رکھتے ہیں۔ مسیح اللہ ہی ہو تم یا مسیح ابن اللہ ہی ہو تم، مسیح کی الوہیت کے قائل ہو، یہ ایمان تمہارا درست نہیں ہے۔ اس بات پر انہوں نے بحث شروع کر دی کہ مسیح اگر اللہ کا فرزند نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ بتائیے کس کا فرزند ہے مسیح اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ رسول اللہ سے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی ہو؟ انسانوں میں، مخلوق میں سے کوئی بھی عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، اور یہ آپ بھی مانتے ہیں، بس لا محالہ پھر نعوذ باللہ ان کے مطابق کہ اللہ والد ہے یا اللہ باپ ہے عیسیٰ کا، اس وجہ سے عیسیٰ فرزند خدا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ عیسیٰ کی مثال ولادت و خلقت میں آدم کی طرح ہے. اسی آیہ میں سورہ میں 61 سے پہلے یہ ہے کہ مثال عیسیٰ مثال آدم ہے، اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آدم کی ماں کون ہے؟ اہل نجران نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ بغیر ماں کے خلق ہوئے ہیں. کہا آدم کا باپ کون ہے؟ کہا باپ بھی کوئی نہیں ہے. تو کہا پھر آدم زیادہ حقدار ہیں خدا کا بیٹا ہونے کے لیے، چونکہ نہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں نہ باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو ماں باپ سے پیدا نہ ہوا ہو آپ کے بقول وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے. تو پھر آدم کو مانو اللہ کا بیٹا، جبکہ آپ آدم کو نہیں مانتے خدا کا بیٹا اور عیسیٰ کو مانتے ہو. اب یہاں لاجواب ہو گئے کہ بس ہو سکتا ہے کہ کسی کا معجزاتی طور پر ماں باپ دونوں نہ ہوں یا باپ نہ ہو، اور خدا نے اس کو اپنے اذن سے امر سے کن سے پیدا کیا ہو، اور وہ بیٹا بھی نہ ہو اللہ کا، چونکہ خدا وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد. خدا کا نہ کوئی فرزند ہے، نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے اللہ. عیسائی یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور عیسیٰ کی الوہیت و عیسیٰ کے خدا ہونے کے قائل تھے. یہ ان کا ایمان رسول اللہ نے فرمایا ناقص و غلط ایمان ہے. آپ اپنے ایمان کی تصحیح کرو، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں اس پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک خالق ہے، رب ہے، رازق ہے. لاجواب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی. کہا ہم قانع نہیں ہوئے، جواب بھی نہیں ہمارے پاس. آدم اور عیسیٰ میں فرق جو آپ نے پوچھا ہے، جواب بھی نہیں ہے، مانتے بھی نہیں ہیں. اس پر حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ کو کہ آپ انہیں کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. آپ اپنی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. آپ اپنے نفوس کو بلائیں، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، اور مباہلہ کرتے ہیں. اس مباہلہ میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا لعنت کرے. یہ آیا سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، آیا 60 اور 61 میں ہے. پہلی آیا 59 ابھی پڑھی ہے آپ کی خدمت میں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول اگر یہ نہیں مانتے، دلیل نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے، پھر ان سے یہ کہیے کہ آپ اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں. آپ اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. آپ اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں. اور نبتہل مباہلہ کرتے ہیں، اور اس مباہلہ میں اللہ سے چاہتے ہیں فنجعل لعنت اللہ کہ خدا اپنی لعنت جھوٹے پر بھیجے، جھوٹے پر لعنت کرے خدا. اب یہاں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے. گزشتہ شب جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں اسی موضوع کے متعلق پاس کی تھی کہ آیت کے مفردات و معانی جو بالعموم واضح نہیں کیے جاتے اور اسی ابہام کے ساتھ آیا مباہلہ بیان کی جاتی ہے، کہ لفظ مباہلہ کی تشریح کی تھی اور لعن کے معنی کی طرف اشارہ کیا تھا. مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات چھوڑ دیتے ہیں، ہم دلیل دینا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں، نہ آپ بات کرو نہ ہم بات کرتے ہیں. مباہلہ دونوں فریقین کا موضوع کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر اسے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ خدا فیصلہ کرے گا. اور خدا بھی فیصلہ اس طرح سے نہیں کرے گا کہ ان میں سے دونوں میں سے حق بے جانب کون ہے، بلکہ سزا کے ساتھ فیصلہ ہوگا. اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے. اس نظام اور مارکے میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ
عذاب نازل کرے گا، اور یہی اللہ کے فیصلے کی علامت ہوگی۔ یہیں سے معلوم ہو جائے گا سچ کون ہے اور جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ مباہلہ چھوڑ کر اللہ کے، یعنی خود چھوڑ دینا باس کو، مطلب کو، اور اللہ کے سپرد کرنا، اور اللہ سے یہ چاہنا کہ عاجزی و خضوع کے ساتھ کہ خدا جھوٹے کو نابود کرے، عذاب کرے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ لعنت الگ چیز ہے، مباہلہ الگ چیز ہے۔ مباہلہ، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، مباہلہ طرفین کے درمیان ایک نزاع ہے اور دونوں چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں اب بھائی آپ چھوڑ دو، یہ بات آپ نہ کرو، کچھ بھی اللہ کے حوالے کر دو، یہی مباہلہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے حوالے کریں گے تو ہوگا کیا؟ قیامت میں پتہ چل جائے گا، جس طرح عام لوگ روزمرہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے مباہلہ کہ آج چھوڑ دیتے ہیں اور قیامت میں پتہ چل جائے گا صحیح کون ہے، حق بجانب کون ہے۔ مباہلہ یہ ہے کہ ابھی پتہ چلے، خدا ابھی فیصلہ کرے، اور فیصلہ بھی قاضی کی طرح، جج کی طرح نہیں سنایا جائے گا کہ فلاں درست ہے اور فلاں نادرست، بلکہ فیصلہ سزا کی صورت میں آئے گا کہ جو جھوٹا ہے وہ یہیں پر سب کے سامنے اس پر عذاب خدا نازل ہوگا اور نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب آپ توجہ کریں کہ مباہلہ کے لیے اصل ماجرا یہ تھا، مارکا یہ تھا، متن مباہلہ ایک مبارزہ ہے، ایک مقابلہ ہے حق و باطل کا، ایک طرف شرک اور ایک طرف توحید۔ رسول اللہ توحید کے مبلغ و مروج ہیں، وہ پیروکار، اور دوسری طرف نصارہ نجران جو معتقد ہیں شرک کے اور مشرکانہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ پس اصل مباہلہ کا موضوع مارکا ہے حق و باطل کا، شرک اور توحید کا جھگڑا تھا۔ اصل متن یہ ہے، اصل موضوع یہ ہے، اور اس میں وہ قائل تھے عیسیٰ کے ابن اللہ و عیسیٰ کے نعوذ باللہ خدا ہونے کے، جس کو ہم کہتے ہیں غلو۔ غالی ایک طرف تھے، نصرانی غالی تھے، غلو مخلوق کو خدا کا درجہ دینا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں غلو۔ غلو نہیں، غلو پنجابی تلفظ ہے، عربی تلفظ کریں غلو، سب کہیں غلو۔ غالی یعنی جو مخلوق کو اللہ کا درجہ دے دے، عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دے، مریم مقدس کو خدا کا درجہ دے دے، کسی فرشتے کو اللہ کا درجہ دے دے، کسی اور مخلوق کو اللہ کا درجہ دے دے، نبی کو خدا کا درجہ دے دے، امام کو خدا کا درجہ دے دے، یہ غلو ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ مثلا جو کہے نعوذ باللہ علی اللہ ہیں یا علی نعوذ باللہ ابن اللہ ہیں، یہ غالی ہے، یہ غلو ہے۔ یہ وہی نصرانیوں والی بات کر رہا ہے، چونکہ نصرانی مسیح اللہ ہی تھے، مسیح کو اللہ کا فرزند مانتے تھے، اور دوسرے غالی ہیں مختلف دور میں۔ بعض یہود میں ایک فرقہ پیدا ہوا، وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ، ایک اور نبی کو کہتے تھے یہ بھی فرزند خدا ہے، حضرت عزیر کو جن کا ذکر قرآن میں ہے کہتے تھے یہ فرزند خدا ہے۔ وہ اس طرح تاریخ میں رہا ہے، لوگ توحید نہ سمجھ پائے یا انہیں توحید سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور وہ کسی نہ کسی اور کی خدا ہونے کے قائل ہو گئے۔ ایک فتنہ بعد میں اسلام میں شروع ہوا، علی اللہ، علی علیہ السلام کو خدا کہنا، علی کو رب ماننا، یہ بھی وہی مشرک ہیں، نصرانیوں کی طرح ہیں جو غالی ہیں، مشرک غالی مشرک ہیں۔ یہ مبالہ انہی کے ساتھ تھا، مشرکین کے ساتھ، مسیح اللہیوں کے ساتھ مبالہ تھا۔ مبالہ یعنی مذاکرہ، اس طرح سے کہ ایک طرف اہل توحید جو رسول اللہ تھے اور اہل بیت، توحید کا جو خاندان تھا وہ اہل بیت تھے، رسول اللہ، امیر المومنین حضرت سیدہ اور حسنین علیہم السلام، یہ خاندان توحید کی گواہی کے لیے آیا، اور مقابلے میں مسیح اللہ ہی تھے، غالی تھے، جو عیسیٰ ابن اللہ کے قائل تھے یا عیسیٰ کی الوہیت کے قائل تھے۔ یہ مارکا ہوا۔ اب توجہ فرمائیں کہ
معرکہ مباہلہ مبارزہ ہے اور بہت ہی سخت قسم کا مبارزہ ہے، مقابلہ. ایک جنگ ہے مقاتلہ کہتے ہیں اس کو. مقاتلہ یعنی آپ اہل حق و باطل تلواریں لے کے شمشیریں لے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں. یہ مقاتلہ ہے، مباہلہ نہیں ہے جیسے کربلا میں ہوا یا جیسے جنگ احد میں ہوا، جنگ بدر میں ہوا، جنگ دیگر جنگیں جو رسول اللہ کی سربراہی و سرپرستی میں لڑی گئیں مسلمین نے. خوب یہ ساری جنگیں مقاتلہ تھا، قرآن نے بھی ان کا نام مقاتلہ رکھا ہے. مناظرہ بھی ایک قسم کی بات ہے. مناظرہ علمی گفتگو کو کہتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے ممبروں پر، یہ مناظرہ نہیں ہے، مجادلہ ہے، جدل کرنا. مجادلہ ایک دوسرے کا منہ بند کرنا، ایک دوسرے کو لاجواب کرنا ہے. حق ثابت کرنا مد نظر نہیں ہوتا. یہ نہیں بتانا ہوتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، بلکہ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ خطیب کمزور ہے، یہ بڑا تکڑا ہے، یہ بڑا قوی ہے، اس کا بیان بڑا حاوی ہے. اس کو کہتے ہیں مجادلہ، جس میں دوسرے کا منہ بند کر دیا جائے، لاجواب کر دیا جائے. یہ مجادلہ ہے جو عموماً مذہبی مسائل میں رہتا ہے. مناظرہ علمی گفتگو کا نام ہے، نظریاتی گفتگو کا نام مناظرہ ہے. اگر چند افراد بیٹھ کر باہم نظریہ بیان کر رہے ہوں، اختلاف ہو یا نہ ہو، مناظرہ میں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے، مجادلہ میں اختلاف ہونا ضروری ہے. مناظرہ میں دونوں متفق ہیں، لیکن ایک آدمی نظریہ بیان کرتا ہے، دوسرا اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، اور دونوں کسی ایک بات پر متفق بھی ہیں، پھر بھی یہ مناظرہ ہے. نظریاتی گفتگو کو مناظرہ کہتے ہیں، اور زبانی جھگڑے کو مجادلہ کہتے ہیں. شمشیر اور بندوق کے ساتھ جھگڑے کو مقاتلہ کہتے ہیں. مبارزہ بھی ایک نزاع ہے، مباہلہ بھی ایک مبارزہ ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، لیکن خاص قسم کی جنگ ہے. اور وہ جنگ یہ ہے کہ دو فریق آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، اس اختلاف کا حل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور خدا سے خود مانگتے ہیں. دونوں فریق مل کر خود اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے خدا اس کو نابود کر دے، اللہ اس پر عذاب نازل کرے اور وہ ختم ہو جائے یہیں پر. عموماً جھگڑوں میں، اور ایسے سخت جھگڑوں میں کہ جہاں پر موت کا، شہادت کا ڈر ہو، لوگ اپنے خاندان کو پیچھے رکھتے ہیں اور دوسروں کو آگے بھیجتے ہیں، دوسرے لوگوں کو. جیسے یہ سیاستدان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر پاسپورٹ دے کے فیملی وہاں سیٹل کر دیتے ہیں. مذہبی ہوں تو مذہبی شہروں میں جا کے اپنے خاندان آباد کر دیتے ہیں، غیر مذہبی ہوں تو انگلینڈ میں، امریکہ میں، کسی اور شہر میں، دبئی میں، اپنے خاندان محفوظ ٹھکانوں پہ پہنچا کے باقیوں کو کہتے ہیں دھرنے دو، ریلیاں نکالو، مرد آباد کرو، زندہ آباد کرو. عام لوگوں کے بچوں کو، اپنے بچے ان کے محفوظ مقامات پر ہوتے ہیں. اب یہ دنیاوی طریقہ کار ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے جیلیں ہیں، پکڑ دھکڑ ہے، سزائیں ہیں، گولیاں ہیں، شہادت ہیں، تو ہم کیوں اپنی اولاد کو کیوں اس میں جھونکیں. جبکہ وہاں یقینی موت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ بچاتے ہیں. حضور نے انہیں اللہ کے حکم سے فقل، اللہ نے فرمایا ہے کہ یوں کہیں ان کو کہ آپ اپنا اثاثہ و اپنا سرمایہ لے آئیں، قیمتی ترین سرمایہ. مباہلہ میں سب سے قیمتی اثاثہ اپنا لے کر آئیں. سب سے قیمتی اثاثہ انسان کے لیے اس کی اولاد ہے، بچے ہیں. سب سے قیمتی اثاثہ خواتین ہیں اپنے خاندان کی، اور سب سے قیمتی اثاثہ اپنے نفوس ہیں. خوب، یہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جس کو انسان بچاتا ہے، اپنے نفس کو بچاتا ہے، اپنی خواتین کو بچاتا ہے، اور اپنی اولاد کو بچاتا ہے. باقیوں کو آگے میدان میں جھونک دیتا ہے کہ آپ آگے جائیں. حضور کو حکم ہوا کہ آپ انہیں کہیں فقل ندعو ابناءنا و ابناءکم، آپ اپنے بچوں کو دعوت دو، ہم اپنے بچوں کو دعوت دیتے ہیں. آپ اپنی خواتین کو دعوت دو، ہم اپنی خواتین کو دعوت دیتے ہیں. آپ اپنے نفوس کو دعوت دو، ہم اپنے نفوس کو دعوت دیتے ہیں. یہ تین عنوان تھے، ابنا، نساء و نفوس، انفس.
ابنا کا مصداق حضور حضرات حسنین علیہ السلام کو لے کر گئے کہ یہ فرزندان رسول اللہ ہیں، ابناءنا ہمارے بیٹے ہیں۔ اور نساء میں حضور حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کو لے کر گئے سب کے سامنے نساء میں، اور انفس میں امیر المومنین کو لے کر گئے۔ البتہ یہاں مفسرین میں بہت مارکۃ الاراء بحثیں ہیں مباہلہ کے انہی عناوین ابناء و نساء و انفس میں، لیکن جو مسلم ہے سنی و شیعہ سب نے اتفاق سے قبول کیا ہے سوائے ناصبیوں کے، باقی تمام مسلمین کا اجماع و اتفاق ہے کہ ابناء و نساء و انفس کا مصداق یہ تین ہستیاں تھے۔ انفس میں رسول اللہ خود شمار نہیں ہوتے، امیر المومنین مصداق انفس ہیں، چونکہ رسول اللہ تو داعی ہیں، ندعو کے داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ ندعو ہم بھی بلاتے ہیں، آپ بھی بلاؤ۔ کن کو بلاتے ہیں؟ تین طبقوں کو بلاتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں بیٹوں کو، آپ بھی بلاؤ بیٹوں کو، بس بیٹے اور ہیں، داعی اور ہے، دعوت دینے والا اور ہے۔ ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، آپ اپنی خواتین کو بلاؤ، بس خواتین اور داعی میں فرق ہے، چونکہ دعوت دینے والا اور ہے اور جن کو بلایا جا رہا ہے مدعو وہ اور ہے۔ اسی طرح انفس میں داعی رسول اللہ ہیں اور مدعو نفس ہے، نفس النبی، نفس النبی امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ یہ اجماع ہے تمام مسلمین کا و تمام اہل اسلام کا، مفسرین کا، سوائے ناصبیوں کے۔ ناصبی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں، جیسے بنو امیہ نے بغض پھیلایا اہل بیت کا، رسول اللہ و آل رسول کی دشمنی جن کے دلوں میں ہو انہیں ناصبی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، بظاہر مسلمانوں والے عمل کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ناصبی جو بغض رکھتا ہے اہل البیت کے ساتھ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے، تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ ناصبی مسلمان نہیں ہے۔ ہر جن بظاہر حلیہ اس نے اپنا مسلمانوں والا بنایا ہوا ہے یا بظاہر توحید کا پرچار کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں شمار ہوتا۔ کیوں رسول اللہ ابناء و نساء و انفس میں اپنا خاندان لے کر گئے؟ ادھر سے وہی وفد تھا، مدینہ سے باہر ایک صحرا کے اندر یہ مارکا ہوا، نجران، اہل نجران پہلے حاضر ہو گئے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اہل نجران بھی اور اہل مدینہ بھی، تماشا دیکھنے والے اور منظر کو نگاہ کرنے والے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، پھر رسول اللہ اپنے خاندان کے ساتھ، خاندان عصمت کے ساتھ نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، اور نجران، اہل نجران کے سامنے جا کر رسول اللہ زمین پر بیٹھ گئے۔ لیکن اس دوران بہت کچھ ہوا۔ ایک عمل جو تاریخی لحاظ سے مستند ہے وہ یہ کہ آیہ تطہیر اس موقع پر نازل ہوئی مستند روایات کے مطابق، اور حدیث قصا اس موقع کے لیے ذکر کی گئی تھی، چونکہ رسول اللہ اپنے دوش پر ایک ردا اوڑے ہوئے تھے۔ قصا ردا کو کہتے ہیں، قصا یعنی کسوت، جو کسوت کرے، کسوت چھپانا، اوڑھنی کو کسوت کہتے ہیں، اوڑھنی جسے اوپر اوڑھا جائے، اسی کو ردا بھی کہتے ہیں، قصا کو ردا کہتے ہیں۔ ازار اور ردا، ازار جو تن کے نچلے حصے کو چھپائے، ردا جو بدن کے اوپر والے حصے کو چھپائے، اور قصا اوڑھنی جو پورے بدن پر اوڑھ لی جائے، جس طرح کمبل ہے، چادر ہے، سوتے ہوئے انسان اوڑھ لیتا ہے، اس کو قصا کہتے ہیں، چونکہ پورا چھپا لیتی ہے۔ حضور کے دوش پر ایک ردا تھی یا قصا، اور بچے اس قصا کے سائے میں تھے، اور پیچھے اس قصا کا پچھلا حصہ امیر المومنین اور سیدہ جناب سیدہ کے سر پر تھا اور انہوں نے تھاما ہوا تھا، اور اس قصا کے نیچے یہ خاندان تشریف لایا، پنجتن تشریف لائے، اور یہیں پر رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرا خاندان ہے، اور یہ جو تحت القصا ہیں یہ میرا خاندان ہے۔ اور اس وقت
اللہ کی طرف سے یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی، جو شان نزول کے طور پر مستند کتابوں کے اندر ذکر کی جاتی ہے کہ یہ موقع تھا جہاں آیہ تطہیر بھی شان اہل بیت میں نازل ہوئی۔ یہ بہت عظیم جلوہ ہے، توجہ فرمائیں، اصل مارکہ توحید کا تھا، اصل مبارزہ توحید و شرک کا تھا آپس میں، اور وہ بھی آخری انتہائی مبارزہ، جس کے بعد آگے کوئی اور مبارزے کی شکل باقی نہیں رہتی۔ آخری الٹیمیٹ مبارزہ وہ مباہلہ کی صورت میں ہوا کہ اللہ سے عذاب طلب کرتے ہیں جھوٹے کے لیے، جو بھی جھوٹا ہو۔ اس میں رسول اللہ نے امت میں سے کسی کو شامل نہیں کیا، اپنا خاندان لے کر آئے، ابنا و نساء و انفس، چونکہ سب سے خطرناک مبارزہ ہے یہ، جنگ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خیبر ہو، سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہاں پر آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلانی ہیں۔ وہاں پر جو زیادہ ماہر جنگجو ہے وہ بچ سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو جھوٹا ہے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لہذا یہاں انتخاب اسی شخص کا ہوگا جس کے اندر صداقت ہوگی، جس کے اندر یقین ہوگا، جو ایمان و توحید کے اس درجے پر ہوگا کہ اس طرح برملا آ کر اللہ کو دعوت کرے، اللہ کی دعا کرے بارگاہ میں، اور یہ خدا سے دعا کرے کہ خدایا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر بھی عذاب نازل کر۔ یہ کام معمولی آدمی نہیں کر سکتے، یہ کون کر سکتے ہیں؟ یہاں سے خاندان رسول اللہ ممتاز ہوتا ہے، یہاں سے اہل البیت کا مقام دوسروں کے مقام سے منفرد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیہ مباہلہ جہاں پر توحید کی فتح کی آیت ہے، وہیں پر اہل بیت کا جلوہ نورانی بھی یہ آیہ کریمہ ظاہر کرتی ہے۔ اہل بیت کا مقام توحید میں، والرسوخ توحید کے اندر، یہ خاندان توحید ہے، توحید کے دفاع کے لیے و توحید کے غلبے کے لیے میدان میں اترا، اور خطرناک ترین مبارزہ و مقابلہ اپنے ذمہ لیا کہ اگر ہم ذرا برابر بھی اپنے نظریے میں جھوٹے ہیں تو اللہ سے ہم خود چاہتے ہیں کہ خدا عذاب نازل کرے ہم پر، اور اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تم پر عذاب نازل کرے۔ یہ مباہلہ تھا۔ خوب کس طرح سے خاندان رسول اللہ اس مارکے میں اترا، اور فقط یہ خاندان اترا۔ قرآن کریم فرماتا ہے تقوی، اگر انسان میں تقوی ہو اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تقوی کے بغیر اس مبارزے و اس مقام کے لائق نہیں ہوتا انسان، چونکہ یہ مبارزہ شمشیر و نیزہ و ڈھال و زرہ کا مبارزہ نہیں تھا۔ اس لیے ابنا چھوٹے بچے دو آئے، اور جناب سیدہ و امیر المومنین اور خود حضور، یہی کل اثاثہ تھا رسول اللہ کا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے اثاثے کے علاوہ کسی اور کا کچھ بھی نہیں لایا ہوں۔ یہاں پر اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر کسی اور کا سرمایہ دو پہ نہیں لگانا، اپنا ذاتی سرمایہ، اپنا شخصی سرمایہ لے کر آیا ہوں، اور یہ شخصی سرمایہ ہی اس قابل ہے۔ دو خصوصیات تھیں، ایک یہ کہ میری متاع یہی ہے، میرے ابنا و نساء و انفس یہی ہیں، دوسرے میرے پیروکار ہیں، دوسرے بھی درست ہیں، دوسرے بھی حق پر ہیں، لیکن جو تقوی کے اس عالی مقام تک پہنچے ہیں، جنہوں نے یقین کی جنگ میں جنگ جیتنی ہے، وہ یہی ہیں۔ ان جیسا یقین توحید کے اوپر کسی اور کا نہیں ہے۔ حضور نے اہل بیت سے یہ فرمایا کہ میں دعا کروں گا، دعا یہ کروں گا کہ اے پروردگار، اس موضوع میں کہ آیا عیسیٰ فرزند خدا ہے یا نہیں ہے، میں تیرے حکم کے مطابق انہیں بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ عبد خدا ہے، عیسیٰ بندہ خدا ہے، عیسیٰ نبی خدا ہے، عیسیٰ رسول خدا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ، عیسیٰ کے اندر خدا حلول کیے ہوئے ہے، عیسیٰ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں توحید کا علم لیے ہوئے ہوں، اور یہ شرک و غلو کا
علم لیے ہوئے ہیں، یہ عیسیٰ اللہ ہی ہیں، یہ مسیح اللہ ہی ہیں، اور میں توحید کا پرچار کر رہا ہوں۔ میں اے پروردگار دعا کرتا ہوں خلوص کے ساتھ کہ اس موقف میں جو بھی جھوٹا ہے اس کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما، اس کے اوپر لعن فرما۔ اور اہل بیت سے کہا کہ آپ نے آمین کہنا ہے، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، ان نجران اہل نجران کے سامنے جا کر بیٹھے، حضور دو زانو ہو کر زانوؤں کے بل پر زمین پر بیٹھے، اور ساتھ ہی اہل بیت بھی زمین پر ان کے سامنے بیٹھے، اور لوگ سب دیکھ رہے ہیں مارکا کہ اب مباہلہ، چونکہ ان کی نظر میں پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا تھا، اس سے پہلے عربوں نے مباہلہ نہیں دیکھا ہوا تھا۔ مباہلہ ہوتا کیسے ہے؟ جیسے ہم نے نہیں دیکھا ہوا آنکھوں سے یہ مارکا، مباہلہ مخصوص نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ اہل حق اہل باطل کے ساتھ مباہلہ کر سکتے ہیں اگر مباہلہ کی شرائط ہو جائیں فراہم، یعنی نوبت مباہلہ تک آ جائے تو اہل حق مباہلہ کر سکتے ہیں، اور کیا ہے۔ یہاں بھی مباہلہ، ایک منظر مباہلہ کا یہاں پاکستان میں تھا لیکن ہوا نہیں ظاہراً، پاکستان بننے سے ظاہراً پہلے تھا، کہ جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بعض علماء اہل سنت نے اسے مباہلہ کی دعوت دی، لیکن ظاہراً ہوا نہیں وہ مباہلہ۔ شاہی مسجد میں انہوں نے اکٹھا ہونا تھا، وہ آیا نہیں، حاضر نہیں ہوا، جہاں تک میری یادداشت ہے۔ ایک مباہلہ کا منظر یہاں تھا لیکن شاید انجام نہیں پایا وہ مباہلہ جھوٹے نبی کے سامنے۔ مباہلہ کر سکتے ہیں اہل ایمان، لیکن مباہلہ کے لیے اس تقویٰ کے اس مقام پر، یقین کے اس مقام پر ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر انسان حق پر ہو لیکن یقین نہ ہو، یہ مباہلہ نہیں کر سکتا۔ فرض کریں ایک شخص ہے درست، جس طرح عموماً لوگوں میں آپس میں نزاع ہوتی ہے، ایک آدمی درست بات کر رہا ہے اور اس کی بات حقیقتاً ٹھیک اس کی بات ہے۔ فرض کریں جھگڑا ہو گیا، لین دین کا جھگڑا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی 500 روپیہ دیا تھا۔ اب یہ جو 1000 کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، چونکہ حقیقت میں 1000 روپیہ ہی دیا تھا اس نے، لیکن ابھی یقین نہیں ہے، اس کو شک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 500 ہی دیا ہو۔ ذہن میں احتمال تو ہے کہ 1000 دیا ہو، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ شاید 500 دیا ہو۔ حقیقت میں اس نے 1000 ہی دیا تھا، اس کو یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے، حق پر بھی ہو، مباہلہ نہیں کر سکتا، یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ یقین پر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے پروردگار کی جانب سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں، شک نہ کریں۔ شک کریں گے مباہلہ نہیں ہوگا۔ حق پر ہونا یہ ایک رکن ہے، اور حق پر ہوتے ہوئے یقین بھی رکھنا اور یقین پر ہونا یہ دوسرا رکن ہے، اور یہ دونوں رکن تقویٰ کے ارکان ہیں۔ تقویٰ سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یعنی دراصل جلوہ تقویٰ تھا میدان مباہلہ میں، اور جلوہ نور اہل بیت تھا میدان مباہلہ میں۔ اہل نجران نے، ان کے پادری نے جب رسول اللہ کے انداز دیکھا، طرز دیکھی، اور جس انداز سے رسول اللہ تشریف لے گئے اور ساتھ یہ خاندان دیکھا، لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ اس کے ساتھ جو آئے تھے مشاورین و مددگار و معاونین، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا عالم تو کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے بدن اس کا۔ انہوں نے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ ہمت کرو، آپ مقابلہ کرو، آپ۔ وہ آ گئے ہیں اور ابھی وہ دعا کریں گے، پھر آپ دعا کرنا۔ اس نے کہا رہنے دو دعا، میں جو ان چہروں میں دیکھ رہا ہوں، ان انوار میں دیکھ رہا ہوں۔ بابصیرت تھا، حق پر نہیں تھا لیکن حق دیکھ لیا اس نے، اور کہا میں جو ان چہروں پہ دیکھ رہا ہوں اور ان ہستیوں میں اور ان شخصیتوں میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے دعا کر دی یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ان کی دعا سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
ان کے ساتھ مباہلہ و مبارزہ نہیں کرنا، اور اٹھ کر آ کے تسلیم ہوا رسول اللہ کے سامنے اور کہا کہ ہم مباہلہ و مناظرہ نہیں کرتے، مصالحہ کرتے ہیں۔ مصالحہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کا مذہب بھی ابھی نہیں مانتے، اپنے مذہب پر ہمیں آپ اجازت دیں، رہنے دیں، ہم جزیہ دیتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، آپ کو جزیہ دیتے ہیں، اور جزیہ دے کر ہم آپ کی ماتحت زندگی بسر کریں گے۔ بعد میں روایات میں ہے کہ یہی وفد بعد میں، چونکہ یہاں یہ اپنی پوری قوم کی نمائندگی کر رہے تھے، اور بعض وجوہات، سیاسی وجوہات یا سماجی وجوہات کی وجہ سے فی الفور ایمان نہیں لائے، بعد میں انفرادی طور پر یہی لوگ آئے اور آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر، روایات میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نجران کے ان عیسائیوں نے۔ خوب یہ عزیزان توجہ فرمائیں کہ مباہلہ مبارزہ ہے، اور انتہا درجے کا مبارزہ ہے کہ جس میں انسان اپنا سارا سرمایہ خطرے میں ڈالتا ہے، اور رسول اللہ نے یہی کام کیا، اپنی کل متاع اہل بیت کو لے کر میدان میں آئے، اور اگر کہا کہ خطر، چونکہ لوگ مشوش تھے، لوگ شک میں تھے، لوگ تردید میں تھے، جو دیکھا دیکھی ایمان لاتے ہیں یا معجزے دیکھ کے ایمان لاتے ہیں، ان کے اندر اتنا یقین نہیں ہوتا، وہ دو دل ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر سچ ہوا تو ٹھیک ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اگر سچ نہ نکلا تو ہم سائیڈ پہ ہو جائیں گے، یہ آگے جائیں ہم الگ ہو جائیں گے۔ لوگ اس طرح لاٹری کی شکل میں جاتے ہیں، لاٹری ڈالتے ہیں، نکلی گی، نکل آئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، موجیں ہو جائیں گی، نہ نکلی تو چلو کچھ بھی نہیں، کوئی اور سوچ لیں گے۔ اکثر لوگ مذہب کو لاٹری کے طور پر لیتے ہیں کہ چلتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ممکن ہے اسی سے کوئی رزلٹ نکل آئے، اسی سے کوئی نتیجہ نکل آئے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پر چلے جاتے ہیں، کئی جگہ پر پیر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ہومیوپیتھی والے کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، کسی مزار پر بھی چلے جاتے ہیں، کسی اور بابا ملنگ بابا کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو کوئی تھوڑی سی امید تنکا نظر آئے مشکل کے حل ہونے کا، وہاں متوسل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے تردید ہے، ادھر بھی چانس آزماتے ہیں، ادھر بھی چانس آزماتے ہیں، ادھر بھی چانس آزماتے ہیں، ہر جگہ لاٹری ٹکٹ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو نکل آئے گا ہمارا، کہیں سے تو مشکل ہماری حل ہو جائے گی۔ لیکن جنہیں اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے وہ لاٹری نہیں ڈالتے، وہ چانس نہیں آزماتے، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، وہ اللہ نے یہ وسیلے ہمارے لیے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں یقین تھا۔ امیر المومنین نے اپنے یقین کا اظہار کیا، لو کشف الغطا لمزددت یقینا، کہ اگر سارے پردے خالق و مخلوق کے درمیان ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ میں ابھی بھی پردوں کے پیچھے سے بھی ایسے ہی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں جیسے پردوں کے بغیر ایمان رکھا جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے پردے حائل ہیں، میرے لیے پردے حائل نہیں ہیں۔ خوب یہی حال فرد اہل بیت علیہ السلام کا یقین کا تھا، اس لیے مبارزہ و مباہلہ کے لیے تیار ہوئے، اور مباہلہ ہر عصر کے لیے ہے، ہر اہل حق کے لیے ہے، لیکن اس مبارزے کے لیے جنگجو متقی ہونا ضروری نہیں ہے، بے تقوی آدمی بھی تلوار چلا لیتا ہے، بہت ساری جنگوں میں بے تقوی لوگ چلا لیتے ہیں، بندوق ہے چلانی ہے، نشانہ مارنا ہے، تقوی ضروری نہیں ہے بندوق چلانے کے لیے، نشانہ بازی ضروری ہے، نظر ٹھیک ہونا، فٹ ہونا ضروری ہے، اور سکل ہونا، مہارت نشانہ بازی کی ضروری ہے۔ تقوی نہیں چاہیے بندوق چلانے کے لیے، لیکن مباہلہ کے لیے تقوی چاہیے، یقین چاہیے، تقوی کے ارکان چاہیے۔ اگر انسان با تقوی ہو، حق کو تقوی کی اور یقین کے ہتھیار سے لوگوں کے سامنے ثابت کر کے اور بالمقابل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ خوب اس آمادگی اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صرف اس وجہ سے خوشحال ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں فقط اہل بیت رائے خدا میں آئے مبارزہ کے لیے، مباہلہ کے لیے، اور اس سے اہل بیت کی عظمت ثابت ہوتی ہے، بھلے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثابت ہوتی ہے۔
اور اس سے بہت کچھ ثابت ہوتا ہے. وقت نہیں ہمارے پاس کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آئے مباہلہ سے کیا کیا حقائق ثابت ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ ابنا و یہ نساء و یہ نفوس و انفس یہ چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں اہل نجران توحید میں شک کر رہے ہیں، وہ مسیح اللہی و غلو رکھتے ہیں، غالی بن گئے ہیں، شرک کے مرتکب ہیں. آج تو نفس نبی، ابن نبی و نساء نبی یہ میدان میں آ کر انہوں نے ان کو مغلوب کر لینا ہے. لیکن اگر ہمارے بعد تمہارے زمانے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں اسی طرح کے نجرانی پیدا ہوئے، وہ نصرانی پیدا ہوئے، وہ غالی پیدا ہوئے، وہ مسیح اللہی پیدا ہوئے یا علی اللہی پیدا ہوئے، آیا تم ان ابنا و ان نساء و ان انفس کے پیروکاروں میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جو نکل کے آئے اور آ کر انہیں یہ چیلنج کرے کہ آئیں ہم بیٹھتے ہیں اور خدا سے لعنت طلب کرتے ہیں جو جھوٹا ہو؟ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کا بہت عظیم مقام آیا ہے مباہلہ سے. لیکن یہ بھی تو انتظار ہے کہ یہ مباہلہ ایک دائمی مبارزہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ حق کا ہتھیار لے کر، یقین کا ہتھیار لے کر اہل ضلالت کے خلاف اس کو استعمال کرو. آج وہی مباہلہ کا دن ہے. وہ مباہلہ کا دن فقط یہ نہیں کہ ہم شان اہل بیت صرف بیان کر دیں اور حق مباہلہ ادا ہو جاتا ہے، بلکہ روز مباہلہ دعوت ہے ہمیں بھی کہ تم بھی مباہلہ کے لیے، اپنے زمانے کے مباہلہ کے لیے تیار رہو. پہنچاؤ اپنے آپ کو، اپنے ابنا کو پہنچاؤ. ہیں ہمارے بیٹے اس قابل کہ ان کو مباہلہ میں شریک کریں؟ ہم ہیں فرزند، ایسی تربیت کی ہے فرزندان کی؟ ایسی خواتین ہیں آپ کی، ہماری، سب کی، مومنین کی، پہروان اہل البیت کی، فاطمہ زہرا کی پیروکار؟ ایسی کوئی خاتون ہے جو مباہلہ کے لیے آئے میدان میں، جس کی اتنی خدا کی بارگاہ میں مقام ہو کہ وہ بی بی اگر خدا کی بارگاہ میں آ کر دعا کرے کہ خدایا جھوٹوں پر لعنت کر، عذاب نازل کر، اور خدا اس بی بی کی دعا پر فوراً عذاب نازل کر دے؟ آپ نے بھی یہ پرچم سنبھالا ہے. اہل بیت کا پرچم پیروان اہل بیت کے ہاتھ میں ہے آج اس زمانے کے اندر. اور دیکھیں مقابلے میں کتنے نجرانی و کتنے نصرانی و کتنے صہیونی و کتنے اہل باطل و کتنے مشرک و کتنے غالی آج دندناتے پھرتے ہیں ہر جگہ پر. کوئی ہے ان کو مباہلے کا قل جو کہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل و نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین؟ کیا کوئی ہے ایسا؟ یہ اہل بیت کا تقاضا ہے ہم سے. فقط ہم مباہلہ کو بیٹھیں، ہم اور ہماری اولاد، ہماری بیویاں اور ہماری خواتین بیٹھ کر نہ یقین پر ہوں، نہ وہ تقوی کا مقام ہو، اور صرف خوش ہوں کہ اس معرکہ میں اہل البیت شامل تھے. بھلے وہ تو اللہ نے اہل بیت کا مقام اتنا عظیم کر دیا اور اہل بیت کا جلوہ حق کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پر نمودار ہوا، لیکن یہ جلوہ دعوت بھی دیتا ہے کہ صرف اس ایک مورد میں نہیں تھا، یہ تو روز کا مبارزہ ہے، ہر نسل کا مبارزہ ہے. ہر نسل میں ایسے افراد، ایسی خواتین، ایسے ابنا موجود ہونے چاہیے جو یقین کی اس منزل پر فائز ہوں کہ خداوند تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خاندان عطرت و عصمت کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اپنے زمانے کے مباہلہ کے لائق ہو جائیں انشاءاللہ، اور خداوند سب کو تقوی کا وہ مقام عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین.
والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد اللہم صل علی والحسن ابن علی اللہم صل علی محمد والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ اپنی زندگیوں میں تقوی اپنائیں کہ آج روز مباہلہ و روز جلوہ تقوی الہی ہے، خاندان عطرت و عصمت و طہارت پر کا کہ اشارہ کیا خطبہ اول میں آپ کی خدمت میں کہ اگر انسان تقوی اپنائے اللہ کی طرف سے کیا توفیقات اسے نصیب ہوتی ہیں اور خدا کی راہ میں انسان کہاں تک جا پہنچتا ہے۔ اور خاندان تقوی، خاندان عصمت و خاندان طہارت کی پیروی سے انسان پر یہی اثر پڑتا ہے۔ اہل بیت خاندان تقوی ہے، نسل کوثر ہے، پاکیزہ خاندان ہے، ان کی پیروی سے پاکیزگی آتی ہے انسان کے اندر، تقوی آتا ہے انسان کے اندر۔ شایع نشان نہیں ہیں پیروان اہل بیت کے کہ تقوی میں ضعیف ہوں یا تقوی کے پہلو میں تقوی کے پہلو سے سستی کریں۔ مناسبتیں زیادہ ہیں، میں 3 موضوع کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلا موضوع سانحہ ہے جو حج میں، اس سال کے حج میں رونما ہوا ہے۔ 2 واقعات بہت ہی تلخ دردناک زائرین بیت اللہ و حجاج کرام کے ساتھ پیش آئی ہیں، جس میں ہزاروں جانیں چلی گئیں نالائکی، بے توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ ایک سانحہ جو مسجد الحرام میں کرین گرنے سے پیش آیا 9/11 کو، اور دوسرا سانحہ منی میں پیش آیا روز عید، وہاں کے افق پر عید تھی، عید قربان، عید ضحیٰ، اور روز عید، روز قربانی، ہزاروں مومنین و ہزاروں مسلمین و زائرین بیت اللہ ان نالائکوں کی نالائکی یا ان کی جنایت کا شکار ہوئے ہیں۔ میڈیا نے صحیح انعکاس نہیں دیا۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ اتنا دلخراش سانحہ، تاریخ حج میں ایسا دلخراش سانحہ پہلے نہیں ہوا تھا جتنا یہ سانحہ ہوا، لیکن اسے لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا، حتیٰ ان خاندانوں تک جو سوگوار ہیں، جن کے عزیز لاپتہ ہیں، زخمی ہیں یا وہیں شہید ہو گئے، انہیں باخبر نہیں رکھا گیا۔ ابھی تک انہیں نہیں معلوم کہ ان کے عزیز کہاں ہیں، شہید ہو گئے، دفن ہو گئے، زخمی ہیں، لاپتہ ہیں، اسپتال میں ہیں، اور بعض حتیٰ
جو چونکہ زائرین اب واپس آ رہے ہیں حجاج، اور عینی گواہ و عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، انہیں اگرچہ قریب نہیں جانے دیا جاتا، وہاں کا نظام ایسا ہے، وحشیانہ نظام، انہیں قریب نہیں جانے دیا جاتا، عزیزوں کو نہیں جانے دیا جاتا۔ پاکستانی جو میڈیکل جاتے ہیں، سینٹر بنتا ہے وہاں حاجیوں کے لیے، اس سانحہ کے ان کا بیان تھا جو اخبار میں چھپا ہے کہ 2 پاکستانی زائر زخمی ہوئے، اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو یہ گئے جا کر 2 پاکستانی زخمیوں کو اٹھا کر پاکستانی کیمپ میں لے کر آئے علاج کے لیے، اور سعودی پولیس آئی اور وہاں اس کیمپ پر چھاپا مار کے ان دونوں زخمیوں کو پاکستانی کیمپ سے چھین کے جا کے وہاں کنٹینر میں ڈال دیا، جس کنٹینر میں باقی سارے زخمی پڑے ہوئے تھے۔ یہ میڈیکل کیمپ نے خود رپورٹ دی اور اخباروں میں چھپی ہے یہ خبر۔ یہاں لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں گیا یہاں سے، نہ سرکاری نہ غیر سرکاری، وہ حتیٰ سوگواروں کے خاندان اور وارث ویزا نہیں دیا گیا کہ جا کر اپنے عزیزوں کو ڈھونڈیں کہاں ہیں وہ اس وقت۔ بعض لوگوں نے جو گئے ہیں اور دیکھا ہے، انہوں نے جا کر ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ شہداء، اور گوشت اٹھانے والے ٹرک جن میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، آپ کے شہر میں بھی ہوتے ہیں، یہاں پاکستان میں ذرا اوپن ٹرک ہیں، باقی ملکوں میں گوشت اٹھانے کے ٹرک خاص مخصوص کنٹینر ہوتے ہیں، ان کنٹینرز کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک وہاں پڑی ہوئی ہیں اور سیاہ ہو چکی ہیں، پہچاننے کے قابل نہیں ہیں۔ اور دفن اس لیے نہیں کی انہوں نے کہ ایران احتجاج کر رہا ہے، اپنے زائرین کو وہاں دفن ہونے نہیں دے رہا، وہ سارے جتنے شہداء تھے واپس لے آئے ہیں، تقریباً 470 کے قریب ایرانی زائرین شہید ہوئے اور 70-80 کے قریب ابھی تک لاپتہ ہیں، اور وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں اسپتالوں میں۔ اور ظاہر ہے کہ رہبر معظم نے ایک شدید اللحن وارننگ دی ہے آل سعود کو کہ آپ کی یہ جنایت ہے اور آپ کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی اور آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ باقی مسلمین خاموش ہیں، تمام ممالک، پاکستان میں بھی خاموشی ہے، میڈیا بھی خاموش، سرکاری سطح پر خاموشی، عوامی سطح پر بھی خاموشی ہے۔ لیکن عزیزان، یہ سانحہ بہت دل خراش ہے۔ اس سانحہ میں ایک تو یہ جو جانی نقصان ہوا وہ ہے جو بہت دکھیا پہلو ہے، وہ تکلیف دہ پہلو ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ پہلو یہ کہ آل سعود خاندان جب سے آیا ہے، اس کی جنایات اور اس کی خیانتیں امت مسلمہ کے اندر اتنی ہیں جتنی بنو امیہ نے نہیں کی۔ بنو امیہ 100 سال سے زیادہ حکومت کی، انہیں حکومت 100 سال سے کم ہیں، 100 سال ان کے بھی ہو جائیں گے اگر ان کو مزید مہلت ملی اس منحوس خاندان کو۔ یہ 1932 میں اقتدار میں آئے ہیں محدود علاقے پر برطانیہ اور انگریزوں کی مدد سے، اور اسی وقت سے انہوں نے تباہی مچانا شروع کی اور ان کے گلے کاٹنا، ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت ذبح کیے انہوں نے حجاز کے اندر، جو بھی ان کے مسلک و مذہب پر نہیں ہوتا تھا اس کو گلا کاٹنا اس کی سزا تھی۔ خنجر سے عورتیں، مرد، بچے، پورا خاندان جا کے سب کو ذبح کر دیتے تھے۔ 1932 سے لے کر ابھی 2015 تک یہ جنایات کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ بادشاہ جب برسر اقتدار آیا تو میں نے آپ کی خدمت میں یہیں سے کہا تھا کہ یہ بہت منحوس انسان ہے اور اس کے آنے سے اب آگے مشاہدہ کریں کیا ہوتا ہے۔ اور جس دن سے آیا ہے اس نے مسلمانوں کا خون بہانا شروع کیا ہے، یمن میں، سعودی عرب کے اندر میں، اور آگے بڑھے گا، ابھی یہ اور آگے جانا ہے اس نے۔ اگرچہ یہ خبریں بھی ہیں کہ خود سعودی عرب کے اندر اور اس خاندان کے اندر بھی ابھی چپکلش شروع ہے۔ بعض یہ مسائل جو حج میں ہوئے ہیں ان کی خاندانی چپکلش کی طرف بھی نسبت دیتے ہیں کہ غیر مصدقہ باتیں ہیں، لیکن بعید نہیں کہ ایسا ہو، چونکہ ساری کاروائیاں عمدی نظر آتی ہیں، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، عمدی کاروائیاں ہیں۔ ان کے مفتی نے کہا ہے یہ تقدیر تھی، یہ ہونا تھا اور ہو گیا ہے۔
اس سال یہ سانحہ پیش آیا ہے اور لوگوں نے جتنا رد عمل ممالک نے جس سطح پر دکھانا چاہیے تھا وہ نہیں ظاہر ہوا، لیکن ایک جنایت ان کی جو ہر سال ہر آدمی ہر حاجی مشاہدہ کرتا ہے وہ ان کے غیر انسانی رویے ہیں، زائرین کے ساتھ غیر انسانی رویے۔ اب کوئی حاجی کسی بھی مسلک کا کسی بھی ملک کا جائے وہاں پر زیارت کے لیے، اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، جو ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور واپس اپنی پرواز میں بیٹھنے تک غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسے انسان نہیں سمجھا جاتا، جانور سے بھی پستر سلوک اللہ کے مہمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ یہ سر جھکا کے بھیڑوں کی طرح وہاں ان کے ٹھڈے کھاتے رہتے ہیں، ان کے جوتے کھاتے رہتے ہیں، ان کی بدتمیزی توہین اور یہ ناروا رویے برداشت کر کے اس کو بھی ثواب سمجھتے ہیں۔ کئی زائرین ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ثواب ہے اس میں۔ ہم نے خود دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، ایک زائر روضہ رسول اللہ کو بوسہ دینے کے لیے آیا، آگے اس کو لات ماری سینے میں، بوٹ پہنا ہوا فوجی وہاں کھڑا ہوا تھا سپاہی، اور اس نے فوجی بوٹ کے ساتھ لات ماری اس زائر کے سینے میں، تو وہ گر گیا اور اٹھ کے پھر آگے گیا اور اس نے کہا کہ اور ایک لات مارو مجھے اس کا بھی ثواب ہوگا، چونکہ حضور کے روزے کو چومنے کے لیے جتنی لاتیں میں کھاؤں گا مجھے اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ خوب یہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، ان کے جوتے پولے کھانا، یہ ان کی ذہنیت ہے اور اس سے وہ جری ہوتے ہیں۔ ہرگز اس قابل نہیں ہیں یہ لوگ کہ مسلمانوں کا مرکز ان کے اختیار میں ہو اور اس طرح مسلمانوں کی تذلیل کریں، مسلمانوں کی توہین کریں، مسلمانوں کی تحقیر کریں، مقدسات اسلام کی توہین و تحقیر کریں، اور باقی سارے تماشائی سارے جوتے کھا کے واپس آ کے پھر ثواب نقل کرتے ہیں۔ مثلا بیٹھتے ہیں، جب زائرین مومنین بیٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے جی مجھے بقی سے پکڑ کے لے گئے، دوسرا کہتا ہے مجھے فلان جگہ سے پکڑ کے لے گئے، تیسرا کہتا ہے، یعنی یہ بتانے میں گویا سبقت لے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دی گئی، مجھے نماز میں دھکا دے دیا گیا، مجھے یوں جوتا مارا گیا، مجھے یوں دھکا دیا گیا، مجھے پکڑ کے واپس کر دیا گیا۔ خوب اس طرح علماء کے ساتھ خصوصاً کینہ و نفرت ان کے دلوں میں تشیع کی بھری ہوئی ہے، اور اس کینے کا اظہار کرتے ہیں جس کا شکار بسا اوقات دوسرے بھی ان کے اپنے ہم مسلک بھی ہو جاتے ہیں۔ تشیع کے حد درجہ دشمن ہیں علماء شیعہ۔ وہاں اباء و کبا میں جب نظر آئیں توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور تشیع کے جو مقدسات ہیں قبور ائمہ بقی، وہاں انتہائی غیر انسانی رویے اپناتے ہیں۔ رہبر معظم نے ان کو بھی وارننگ دی اور پوری دنیا اسلام کو بھی متوجہ کیا کہ یہی وقت ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے مقدسات و حرم کو آزاد کرانے کا، کہ کب تک آپ تماشا دیکھتے رہیں گے اور آواز نہیں اٹھائیں گے۔ میڈیا نہیں بولتا، اس کی وجہ سب کو معلوم ہے، سرکاری لوگ نہیں بولتے، معلوم ہے۔ عوام کیوں نہیں بولتے؟ یہ باقی علماء کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ کیوں تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ یہ بے ضمیر ہونے کی علامت ہے، بے وجدان ہونے کی علامت ہے کہ کیوں خاموش رہیں۔ اتنا ظلم و جنایت، وہ بھی حرم خدا میں، پاک ترین سرزمین پر جہاں امن ہے، حرم امن خدا ہے، حرم میں حج کے دوران و احرام کی حالت میں وہاں حق نہیں بنتا کہ درخت کا پتا توڑیں آپ، یہ بھی نامنی ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ وہاں پر آپ مکھی نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے۔ اگر مچھر آپ کو کاٹ رہا ہے زیادہ سے زیادہ اسے اڑا سکتے ہیں آپ، اگر آپ نے مچھر مارا گناہ کیا ہے۔ اس قدر امن ہے حرم کے اندر۔ اگر آپ کے سر میں جوں ہے بدن میں، اس کو نہیں مار سکتے وہاں پر آپ۔ یہ حشرات موذی انہیں نہیں مار سکتے، بڑ کو نہیں مار سکتے وہاں پر آپ خود دور ہو جائیں یا اسے جوں کو اتار کے دوسری جگہ رکھ دیں، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے۔ یہ امن ہے، بلد امن ہے، شہر امن ہے۔ شہر امن اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مقتل بن گیا ہے۔ اب کوئی جرت کرے گا آسانی سے اپنے کسی عزیز کو بھیجے حج کے اوپر؟ وہی انہی کو بھیجیں گے ابھی جو پہلے سے ہی چاہتے ہیں کہ وہیں جائے مقدس جگہ پر، جیسے بزرگوں کو، بوڑھوں کو، ریٹائرڈ لوگوں کو
جوان لوگ بھیج دیتے ہیں کہ وہیں کہیں فوت ہو جائے، بوڑھے سے جان بھی چھوٹ جائے۔ خوف کا عالم بنا دیا انہوں نے۔ یہ حق ہے تمام مسلمین کا، اور بہت سادہ طریقہ ہے، آسان طریقہ، جو کرے گا کوئی بھی نہیں لیکن کہنا ہمارا فریضہ ہے۔ وہ یہ کہ جب تک یہ خاندان منحوس مقامات مقدسہ و حرمین پر قابض ہے، تمام دنیا اسلام حج بائیکاٹ کر دیں، ہم نہیں جاتے حج پر۔ شرعن بھی حق بنتا ہے، چونکہ شرعن ہے کہ جب راستے ناامن ہو، جب حرم ناامن ہو تو حق بنتا ہے پھر آپ کا کہ آپ نہ جائیں۔ آج ایک ہی صورت میں ترک ہو سکتا ہے کہ جب راہیں ناامن ہو، حرم ناامن ہو، اور اس وقت اجتماعی طور پر ناامن ہے۔ انہوں نے حد کی ہے، انتہا تک پہنچا دیا ہے مسئلے کو۔ اور آپ توجہ فرمائیں کہ فقط ایک زبان ہے جو بول رہی ہے اور ایک دل ہے جو تڑپ رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے خاموش، اور وہ رہبر معظم ہیں جنہیں درد ہے۔ ان تمام 7,000 سے زیادہ شہداء ہیں۔ 1100 انہوں نے خود تصویروں کے ساتھ اعلان کیا ہے۔ 1100 پاکستانی میڈیا ابھی بھی 700 ہی لکھ رہا ہے، خود وہ کہہ رہے ہیں 1100 ہم نے مارے ہیں، یہ پھر لکھتے ہیں کہ ابھی تک 700 ہیں، اور جیسے بیٹھے ہوئے کرکٹ کے رنز گنتے رہتے ہیں، سکور کیا ہو گیا ہے، میچ کیا ہے۔ لاشیں آج 57 ہو گئیں، ہر روز اخبار میں 2 اضافہ کرتے ہیں، آج 58 ہو گئیں، آج 55 ہو گئیں، آج 60 ہو گئیں، آج 61 ہو گئیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ کوئی کرکٹ کا میچ ہے جو آپ سکور اضافہ کر کے روزانہ قوم کو بتا رہے ہو آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے؟ کیوں کوئی جاتا نہیں ہے یہاں سے؟ ان کو وہیں دفن کر رہے ہیں، کرین سے اٹھاتے ہیں ان کو، لاش کو صفائی کرنے والا عملہ اٹھاتا ہے، لاش کو کنٹینر میں ڈال کر وہاں جا کے اجتماعی قبروں کے اندر ان کو دفن کر رہے ہیں۔ جانور کو بھی ایسے دفن نہیں کرتے جس طرح یہ زائرین کے ساتھ رویہ و حشر ہے۔ باہر کیف یہ جنایت ہے، خاموشی اس سے بڑی جنایت ہے، لا تعلقی اس سے بڑی جنایت ہے، اس جنایت میں چپ رہنا بھی جنایت ہے، اور جب اللہ کا عذاب ہوگا تو سب کے اوپر عذاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ منتخب لوگوں پر عذاب ہوگا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے رہبر معظم کی آواز پہ ساری دنیا اسلام، شیعہ و سنی سب لبیک کہیں، تاکہ یہ جنایات کا باب بند ہو اور زائرین و مسلمین آسودگی کے ساتھ جا کر اپنا فریضہ حج ہر سال انجام دیں۔ یہ امت اسلامیہ کا بنیادی حق ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار جلد از جلد اس شجرہ خبیثہ کو خدا نابود کرے انشاءاللہ۔ دوسرا موضوع عالمی حالات میں جو نئی ایک پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ جس طرح مشرق وسطیٰ کے اندر عراق، شام، لبنان اور یمن اور بحرین، یہ وہ ممالک ہیں جن کے اندر بحران اپنے عروج پر ہے، وہ اوج پر ہے، وہ سب سے بڑھ کر شام میں ہے۔ یمن میں بھی ہے کہ یمن میں خوب برخلاف آل سعود کے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم چند دن میں بمباری کر کے اور یمن کا قضیہ ختم کر دیں گے، اب ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اور وہی اسٹریٹجی جس کی طرف آغاز میں اشارہ کیا تھا کہ یمن کی جنگ میں یمنی عوام اور یمنی افواج و حوثی، ان کے نفع میں یہی تھا کہ یہ جنگ لمبی ہو جائے، اگرچہ ان کا ملک برباد ہو گیا ہے، اب بچانے کے لیے کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا۔ اب ان کو ٹارگٹ بھی نہیں ملتا کہ کس بلڈنگ پہ بم ماریں، سب خاکستر کر دیے۔ لیکن یہاں سے آگے جیسا انہوں نے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ جنگ شروع تم نے کی ہے لیکن ختم تم نہیں کر سکتے، ختم ہم خود کریں گے۔ اور اب یہ جنگ آہستہ آہستہ اب سعودی عرب کے لیے مہنگی ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ان کے اندر بھی سعودیہ میں اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، ان کے خاندان کے اندر بھی افراد نکلے ہیں۔ باہر کیف ممکن ہے اگلے دنوں میں سعودیہ کے اندر یا باہر سے یمن کے حوالے سے سعودیہ کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اس جنگ کو طول دیا جائے، لمبا کیا جائے، اور پھر اس طرح ان کو
اپنے اس جرائم کی سزا ملے۔ شام کے اندر جو نئی پیش رفت ہوئی ہے وہ روس کا باقاعدہ طور پر شامل ہونا اور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ اور فوج لے کر آنا اور بمباری کرنا ہے۔ خوب آپ توجہ رکھیں کہ چونکہ یہ سارے مار کے جتنے بھی مشرق وسطیٰ میں ہیں شیطانی طاقتوں نے شروع کیے ہیں، یہ وہاں کے لوکل مسائل نہیں ہیں، نہ عراق کا مسئلہ لوکل ہے، عراق کا اپنا مسئلہ ہے، بلکہ شیطانی طاقتوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ انہوں نے آ کر عراق میں اپنے مفادات کے لیے یہ کام شروع کیا اور مشرق وسطیٰ کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن جیسا چاہ رہے تھے ویسے ہوا نہیں۔ انہوں نے اپنے محاسبات میں فقط کٹ پتلیوں پر بھروسہ کیا اور انہیں نظر میں رکھا کہ فلاں ملک میں ہماری کٹ پتلی حکومت ہے، فلاں ملک میں ہمارا ٹاؤٹ ہے، فلاں ملک میں ہمارا اپنا اعلی کار ہے حکومت یا نظام، لیکن اس میں یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ مشرق وسطیٰ میں جنود خدا بھی ہیں، سپاہ خدا بھی ہے۔ اللہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا تھا انہوں نے کہ گویا مشرق وسطیٰ میں اللہ نہیں ہے۔ اب جب آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ نہ اللہ بھی ہے اور اللہ کی سپاہ بھی ہے، لہٰذا انہیں مشکل پیش آ گئی، مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلتے ہوئے مشکل پیش آئی۔ اب مانتے بھی ہیں، اوباما نے صریحاً اعتراف کیا ہے کہ عراق میں ہم نے غلطی کی ہے۔ روس کو اس نے کہا کہ تم شام میں وہی غلطی کر رہے ہو جو عراق میں ہم نے غلطی کی ہے اور ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ باہر کے بھی اس کا ایک سیاسی بیان تھا، چونکہ امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس الیکشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دوسری اقوام کا قتل عام۔ روس ایک مفاد پرست ملک ہے جو اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ شامی حکومت کا حامی ہے اور جس سے دہشت گردی کے خلاف محاذ کی تقویت ہوئی ہے۔ ظاہراً شام میں جو ایک وقفہ آیا تھا اور پورے جہاں جہاں بحران ہیں ان سب میں چند ماہ کا وقفہ آیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ در حقیقت کسی اور منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ وقفہ ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ اس وقت چاہتے ہیں کہ شام کے مسئلے کو کسی طرح آپس میں لین دین کر کے یا یہاں کی میڈیا کے بقول ان کے الفاظ میں مکا کریں۔ مکا کے لیے اب روس کو بھی موقع دیا کہ وہ آئے اور آ کر مداخلت کرے، تاکہ روس کے ساتھ بیٹھ کر امریکہ اور مغربی طاقتیں سوریا کو کسی طرح حل کریں اس مسئلے کو، چونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کو یہ کریڈٹ ملے۔ اصل سوریا میں ناکامی ان کی ایران کی وجہ سے ہوئی ہے، اور لبنان میں ان کی ناکامی، عراق میں ان کی ناکامی، یمن میں ان کی ناکامی، ہر حصے میں ان کی ناکامی کی بڑی وجہ شیطانی طاقتوں کی ایران کا وجود اور ایران کا اثر رسوخ تھا، جس کو یہ ایران کی مداخلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم سوریا میں اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے اور سوریا میں ان کا شدید نقصان ہو رہا ہے، چونکہ بعض اوقات دشمن کی دم کسی کے ہاتھ آ جائے اور آپ دم کاٹ دیں اس کی اور باقی بھاگ جائے دم کٹا دشمن، وہ دوبارہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر دم کسی کی پھنس گئی ہے، ہاتھ آ گئی ہے، تو اسے نکلنے نہ دیں۔ جب بھی آپ نے کوئی ایسا دشمن جانور پکڑ لیا، آپ نے بیڑیا، اور آپ بیڑیے کا اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس کی دم آپ کے ہاتھ آ گئی ہے تو دم نہیں چھوڑنا اس کی، اور دم کاٹنا بھی نہیں اس کی، چونکہ اگر آپ نے دم کاٹ دی وہ بھاگ جائے گا۔ ہمیں یاد ہے وہ بچپن میں دیکھتے تھے گو تو جانتے ہیں آپ؟ جی گو جانتے ہیں؟ گو اس کے پنجے بہت سخت ہوتے ہیں، گاڑ لیتی ہے زمین کے اوپر یا کسی شے سے، پھر بچے اس گو سے کھیلتے تھے اور دم اس کی پکڑ کے اکھاڑتے تھے کہ گو ان کے ہاتھ آ جائے۔ لیکن
وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ چند آدمی مل کر بھی اس گوہ کی دم کھینچتے تھے، وہ پنجے نہیں چھوڑتی تھی. بعض ان میں سے جو اناڑی ہوتے تھے وہ اس کی دم کاٹ دیتے تھے، اور دم جو ہی کٹتی تھی گوہ کو آزادی مل جاتی تھی، کیونکہ گوہ کا کمزور ترین قوی ترین حصہ بھی دم ہے اور کمزور حصہ بھی دم ہے. دم کے ذریعے وہ مارتی بھی ہے دوسروں کو، اور دم اگر پھنسا بیٹھے اپنی تو یہی اس کے کمزوری بھی ہے. اور جب دم کٹ جائے تو بڑی تیزی سے بھاگ کے چلی جاتی تھی، چونکہ دم کٹنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ جو گوہ کی طرح کے جانور ہیں چھپکلیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ ان کی دم دوبارہ نکل آتی ہے. اگر ان کی دم کاٹ دیں تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیں گے پھر وہ دم کی جگہ دم نکل آتی ہے. باقیوں کی نہیں ہوتی. یہ جو مویشی ہیں ان کی دم نہیں دوبارہ نکلتی. مثلا بکری، بھیڑ کی، اونٹ، بھینس، ان کی دم کاٹ دیں دوبارہ نہیں نکلتی، لیکن چھپکلی کی دم کاٹو گے دیکھیں گے دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر اس کی دم ہوگی. یا اس طرح کے اس شکل کے جتنے حیوانات ہیں، گرگٹ ہے، ان کی دم کاٹیں پھر نکل آتی ہے. ان کی دم اگر پھنس گئی ہے آپ کے ہاتھ آ گئی ہے پھر دم چھوڑو نہیں ان کی. خوب دم کاٹنا سوریا میں آسان تھا لیکن دم پھنسنا مشکل ہے، چونکہ اگر سوریا کے مارکے سے یہ بچ کے نکل جاتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور سرزمین پہ جا کے فتنہ کریں گے. افغانستان آ جائیں گے، پاکستان آ جائیں گے، کسی اور سرزمین پر جا کر وہاں شر و فتنہ تکفیری مچائیں گے. اور ان کے 60 ممالک 90 ممالک حامی ہیں تکفیریوں کے، اور یورپ پورا ان کا حامی ہے. ان کو عورتیں، مرد، جتنے جوانان ہیں یورپ میں مسلمان، ان کو تربیت کر کر کے تکفیریوں میں بھیجتے ہیں. پھر خود ہی اسکینڈل بناتے ہیں کہ ایک خاندان بنگلہ دیش کا وہ ترکی سے جاتے ہوئے پکڑا گیا. یہ سارے ممالک مل کے یہ سینیریو چلاتے ہیں کہ عورتیں، مرد سب کو یورپ کا ویزا دیتے ہیں، پھر یورپ سے انہیں دوبارہ ترکی کا ویزا دیتے ہیں، اور ترکی سے عراق اور شام کے اندر بچوں سمیت جاؤ، یہاں پر مارو اور مرو. یہ اسٹریٹجی ہے ان کی. یہاں سے اگر یہ بچ کے نکل گئے کامیابی سے پھر یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. حزب اللہ اور ایران، سوریا، عراق 4 ممالک ہیں جنہوں نے اتحاد قائم کیا ہے. ابھی اس میں روس شامل ہوا ہے. روس کو انہوں نے اس اتحاد کا حصہ بنایا ہے کہ ان کو نکلنے نہیں دینا، بچ کے نہ جائیں. روس بنیا ہے، کماتا ہے، اسے غرض نہیں ہے. شاید تکفیری اس کے لیے بہتر ثابت ہوئے ہیں، چونکہ جتنا بحران زیادہ ہو اسلحہ زیادہ بکتا ہے، گاڑیاں زیادہ بکتی ہیں، تجارتی سامان زیادہ بکتا ہے. 3 ملک دنیا میں بدترین عمل کرتے ہیں، یعنی شودھی سیاست کرتے ہیں. 3 ملک، چائنا، انڈیا اور روس. دوستی کے لبادے میں دشمنی کرتے ہیں. یورپی امریکن کھل کے شیطان ہیں، کھل کے دشمنی کرتے ہیں. یہ تینوں یہ دوست بن کر جائیں گے اور دشمنی کریں گے، جڑ کاٹیں گے، اپنا فائدہ. مثلا اگر کہیں انہیں بتائیں کہ یہاں خون گرا ہے، انسان مرا ہے، تو یہ خون لینے چلے جاتے ہیں وہاں پر. جنازے میں نہیں جاتے. ان کو پتہ چلتا ہے خون گرا ہے، بس خون ہماری ضرورت ہے، لہذا خون لینے چلے جاتے ہیں. اس لیے ان بحرانوں کے اندر کودتے ہیں. لیکن روس کا آنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ابھی قضیہ سوریہ یہ کسی اینڈ پر پہنچائیں گے، مکمکا کریں گے، لین دین، تحفظ مانگیں گے کہ نکلنے دیا جائے. روس سے تقاضا کریں گے کہ آپ راضی کریں دوسروں کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ ہمیں نکلنے دیں، سوریہ سے نکلنے کی اجازت دیں. اور ظاہر ہے کہ عراق بھی اسی صورتحال سے دوچار ہوگا. آنے والے دنوں میں یہ کارروائی بڑھے گی، شاید عراق تک پہنچ جائے، اور پھر قوی امکان یہ ہے کہ یہ ترکی میں چلے جائیں گے اور ترکی کو لینے کے دینے پڑیں گے. جو کارروائی ابھی اس وجہ سے روس کی مداخلت سے سب سے زیادہ تکلیف ترکی کو ہے، چونکہ یہ جتنے لشکر ترکی نے بنوائے ہیں اور بنائے ہیں اور قتل عام کے لیے داخل کیے ہیں عراق میں، اگر یہ جو نظر آ رہا ہے بظاہر اتحاد بنا ہے، ایک طرف 60 ممالک کا اتحاد ہے امریکہ کی سربراہی میں اور ایک طرف 5 ممالک کا اتحاد ہے.
اگر یہ اتحاد اسی طرح اپنا دباؤ جاری رکھتا ہے سوریہ اور عراق دونوں کے اندر، تو انہیں ترکی کے علاوہ کوئی اور امن والی سرزمین نہیں ملے گی، اور جہاں یہ خونخوار لشکر جائے گا اس ملک کی تباہی کا باعث ہے۔ اور اب لگتا ایسے ہے کہ باری ترکی کی ہے، کہ ترکی اس کی زد میں آئے گا، اس لیے چیخ رہے ہیں ترکی والے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر قیمت پر انہی جگہوں پر رہیں، روس اور عراق کے اندر رہیں۔ اور ان ممالک کی کوشش بھی یہی ہے کہ ترکی کو یہ سزا ملنی چاہیے جو اس نے پالے ہیں، وہ ایک دفعہ مزہ چکھے، جس کے ابتدائیات آغاز ہو بھی گیا ہے۔ ایسی خبریں بھی ہیں کہ ترکی آہستہ آہستہ پریشان ہیں، بس زیادہ پریشان ہیں کہ آنے والے دنوں میں۔ اور ایک یہ کہ اردوغان کی داخلی سیاسی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے، دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں، پہلی الیکشن میں وہ حکومت نہیں بنا سکا، سیاسی طور پر اس طرح سے کمزور ہو گیا ہے، اور جو اس نے شیطانی کام میں حصہ لیا تھا اردوغان نے، اس کا رخ اس کو اپنی طرف مڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ اسٹریٹجی کس کی کامیاب ہوتی ہے، اتحاد جو 5 فریقی ہے یا وہ اتحاد جو 60 ممالک نے مل کر بنایا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سوریہ کے مسئلے میں ابھی کسی نتیجے تک پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد عراق کا مسئلہ ہوگا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ فتنے جلد از جلد ختم کرے انشاءاللہ۔ تیسرا مسئلہ، وقت قلیل رہ گیا ہے، اس کے لیے میں چاہتا تھا اس سے زیادہ تفصیل سے بیان کروں۔ ایام عزا درپیش ہیں کہ محرم الحرام اور اس کے بعد سفر 2 ماہ عزاداری کے، اور ایام عزائے سید الشہداء علیہ السلام کے ہیں۔ یہ ایام عزیزان یوں نہیں کہ جس طرح عموماً رسمی و رسوماتی طور پر حکومت نے حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں اور بانیوں نے ذاکرین بک کر لیے ہیں اور عوام نے خطیب چن لیے ہیں، کہاں ہم نے سننی ہے، یہ محرم کی تیاریاں ہیں۔ بانی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا کس نے پڑھنا ہے، سننے والوں نے بھی تقریباً اشتہارات نکل آئے ہیں اور دیکھ لیا کہاں مجلس سننی ہے۔ ہم نے اکا دکا جگہ ہیں جہاں بارگیننگ ہو رہی ہوگی ابھی کسی ریٹ کے اوپر نیچے لانے کے لیے، اور حکومت پولیس والے بلاتے ہیں علاقائی زائرین اور لائسنسوں کو اور عزاداروں کو، اور ان سے بیٹھ کر اور ہمیشہ ایک روٹین کے مطابق ایک کارروائی ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح محرم کی تیاری ہو جاتی ہے عزاداروں کی طرف سے بھی۔ اور عزاداروں میں نوآ خانوں نے نئے نوحے تیار کیے ہوئے ہیں، سنگتوں نے اپنے اپنے علاقے منتخب کر لیے ہیں، عوام نے، اور اس طرح 10 دنوں میں سب آتے ہیں، پھر اس کے بعد چھانٹی ہو جاتے ہیں، اکثریت اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 2 ماہ تک رکھتے ہیں دلچسپی، اور پھر 2 ماہ کے بعد ان کی بھی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور پھر سارے ہی اپنی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا محرم و سفر ہے جو گزرتا ہے۔ ان میں جو تذکرے ہوتے ہیں بعض جگہ وہی روٹین کے مطابق، اور بعض جگہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سٹیج پہ باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے اور جس کی توقع ہے ہونا وہ ہے، لیکن جو ہونا چاہیے، یہ بہت عظیم فرصت ہے جو مومنین کو فراہم ہوتی ہے ہر سال ایام عزا کی صورت میں۔ کسی قوم کے پاس اتنی عظیم فرصت و موقع نہیں ہے، لیکن آتا ہے اور رسومات کے ساتھ یہ موقع گزر جاتا ہے۔ عزیزان توجہ کریں، ذکر سید الشہداء صرف ایک حصول ثواب کا ذریعہ نہیں ہے یا ایک رسم ادا نہیں کرنی، عزاداری بزم نہیں ہے، محفل نہیں ہے، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری حکم ہے ائمہ اطہار کا، اور ائمہ اطہار کا حکم خدا ہے، حکم ہے اس ذکر کو زندہ رکھیں، اس مناسبت کو زندہ رکھیں۔ ائمہ خود بانی مجلس بھی بنتے تھے، ذاکر مجلس بھی بنتے تھے، سامع مجلس بھی بنتے تھے، عزادار و سوگوار بھی بنتے تھے، اور وہی روش مومنین کو حکم دیا کہ آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ مجالس کے لیے، مجالس کو پیشہ وروں کے سپرد نہ کرو، پیشہ نہیں ہے مجالس کہ ذکر اہل بیت کے لیے باہری فیسیں لے کر، ریٹ لے کر، اور اس قدر
موضوع ازا کو بعضوں نے آلودہ کر دیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجالس پڑھتے ہیں اور آگے بانی سے ریٹ طے کرتے ہیں, مجھے اتنے دے دو. مثلا بانی کو کہیں گے 10 لاکھ دو, وہ کہتے ہیں 5 لاکھ دوں گا. بالآخر مجبور ہوتا ہے, اور بھی کہیں نہیں ہے, اس نے کہا 5 لاکھ میں پڑھنی ہے تو پڑھو, نہیں تو کسی اور کو بلا لیتا ہوں, چونکہ 4 لاکھ میں بھی پڑھنے والے موجود ہیں. خوب یہ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ دو, لیکن اعلان 10 لاکھ کا کرنا تاکہ میری مارکیٹ نیچے نہ آ جائے. یہ وہ کام ہے جو آپ خود گواہ ہیں ان کاموں کے, آپ جانتے ہیں یہ ہو رہے ہیں, کہ میری مارکیٹ نیچے نہ آئے. لوگوں کو یہی بتانا کہ 10 لاکھ دیے ہیں میں نے, تاکہ دوسری جگہ یا آپس میں ان کی مقابلہ ہے, ٹکر ہے, ایک نے 10 لاکھ میں پڑھا ہے, دوسرے نے 15 لاکھ میں پڑھا ہے, تو 15 لاکھ والا یقیناً بالاتر ہے, وہ زیادہ سینئر ہے. خوب یہ بہت آلودگی ہے, اس آلودگی سے مجالس کو پاک کریں. ذکر سید الشہداء اسلام حقیقی کی بقا کے لیے ضروری ہے. اسلام حقیقی کے لیے عزاداری میں ذمہ داری کا کام ہے. عزاداری ایک ذمہ داری ہے, بانی کی ذمہ داری ہے, شرکاء کی ذمہ داری ہے, پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے, جوانوں کی ذمہ داری ہے. بانی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مجمع اکٹھا کرے. بانی کی ذمہ داری جو ایک سعادت ہے بانیان اعضاء کو, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے ان کو, اور آپ سب خدا سے توفیق مانگو کہ خدا آپ کو عزاداری کا بانی بنائے. آپ اہتمام کرو, اپنے گھروں میں کرو, حسینیے میں کرو. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لائسنس ہو مجلس کے لیے فلاں کے لیے, نہ, یہ ظالمانہ قانون ہے. کل کو نمازوں کے لیے لائسنس ہو, روزے رکھنے کے لیے لائسنس ہو, لائسنس ہے چیک کرے پولیس آ کر, روزے سے ہو جی, روزے سے ہو, لائسنس دکھاؤ روزہ رکھنے کا. تو یہ اسلام ہوگا, یہ اسلامی مملکت ہوگی. یہ وہ مملکت ہے جس میں اسلام کے لیے بنا تھا کہ لائسنس لے کے روزہ رکھیں, ہم لائسنس لے کے نماز پڑھیں, ہم لائسنس لے کے صلوات پڑھیں. کسی جگہ بھی روک لیں گے آپ کو کہ بتاؤ بھائی صلوات کیوں پڑھی, لائسنس ہے صلوات پڑھنے کا آپ کے پاس, تو یہ تو وحشی ماحول بن جائے گا. یہ ہمارا حق ہے مسلمان ہوتے ہوئے, ہر مسلمان کا حق ہے اپنے عبادت گاہوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں دوسروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, تمام مسلمین کے ساتھ. یہ فریضہ ہے تمام اہل عزا کا, شرکاء کا, خطباء کا اور بانیان مجالس کا, کہ دیگر مسلمانوں کو شریک کریں, اہل سنت کو ان مجالس میں شریک کریں, دعوت دیں ان کو, اور وہ ماحول ختم کریں جس میں ان کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نفرت کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, چونکہ کربلا کا پیغام سب کے لیے ضروری ہے. اس میں یہ رکاوٹیں پیدا کر کے لوگوں کو دور نہیں کرنا ذمہ داری کا کام ہے. عزائے بانی عزا ذمہ داری دکھائے, خطیب اس سے زیادہ ذمہ دار ہو, ذمہ دارانہ گفتگو کرے. صرف داد کے لیے, فیس کے لیے ساری ہمت اس کی نہ ہو, بلکہ بانی انتخاب کرے ذمہ دار ذاکر اور ذمہ دار خطیب کو, جو ذمہ دارانہ گفتگو کرے, جو معرفت دین کی بڑھا کے جائے, جو معرفت امام حسین کی بڑھا کے جائے, جو عزاداری کی حکمت و فلسفہ مزید نئی نسل کو اور زیادہ بڑھا کے سکھا کے جائے, جس کی مجلس کے بعد علاقے کے اندر لوگوں کی دینی معرفت بڑھ جائے. ایسا انسان انتخاب کرو. شرکاء ذمہ داری کے ساتھ آئیں, صرف یہ نہ کہیں گے ہم نے جانا ہے اور ایک روٹین 10 دن پوری کرنی ہے. ہر طبقہ جتنے ارکان ہیں شرکاء, وہ سب اس کے اندر اپنی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں, اور جوانان دیگر مومنین حفاظت کے لیے اس گمان میں نہیں رہنا کہ اب ملک میں وقفہ ہے, دھماکے نہیں ہو رہے ہیں اور دہشت گرد سارے ختم ہو گئے ہیں. اس دھوکے میں نہیں یہاں جانا, بلکہ وہ سارا نیٹ ورک محفوظ ہے, صرف وقفہ ہے چونکہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, محتاط ہو گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, آگے پیچھے ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی زیادہ پکڑے بھی نہیں گئے اور زیادہ مارے بھی نہیں گئے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور جو پکڑے گئے ہیں دسیوں ہیں, اور وہ باقی نیٹ ورک ان کے سارے محفوظ ہیں. آپ اپنے تئیں ہوشیار رہیں, خبردار رہیں, حفاظت کریں, مجالس کی, جلوسوں کی, عزاداری کی حفاظت کریں. آپ ہم آہنگ ہو کر آپس میں مومنین اور اسی طرح دیگر مسلمین کے ساتھ, دیگر
اہل اسلام کے ساتھ، اہل قبلہ کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. محلے داروں کو مجلس میں باقاعدہ جائیں، گھر گھر جا کر دعوت دیں. آپ کی شادی ہوتی ہے آپ سب کو بلاتے ہو، آپ کی اپنی فوتگی ہوتی ہے، چیلم ہوتا ہے کسی مرحوم کا، سب کو بلاتے ہو. جو یہ ہمارے بزنس دوست ہیں، یہ ہمارے محلے کے دوست ہیں، یہ ہمارے سفر کے دوست ہیں، یہ ہمارے فلاں دوست ہیں، یہ سب آئے ہوئے ہیں. تو عزاداری سید الشہداء میں سب کو بلاؤ ان دوستیوں سے استفادہ کر کے. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ آئیں اور آگے غیر ذمہ دار آدمی بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہو اور آپ کو بھی ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. یہ ایام ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ تمام مومنین انشاءاللہ آداب کے ساتھ اور اس روح عزاداری کے ساتھ انشاءاللہ ایام عزا کے لیے آمادہ رہیں. اور دعا ہے پروردگار سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام اسلامی ممالک میں جہاں کہیں بھی سلسلہ عزائے سید الشہداء قائم و برپا ہے، پروردگار اسے ہر دشمنی سے اور ہر دشمن سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور بالخصوص اس مملکت پاکستان میں خداوند تبارک و تعالیٰ ان ایام میں امن و امان قائم فرمائے اور پروردگار ان منافقین کو و دشمنوں کو و دہشت گردوں کو پروردگار اپنے انجام تک جہنم تک واصل فرمائے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. پروردگارہ تمام مسلمین کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، یمن کے مجاہدین کو، بحرین کو، عراق و شام میں جہاں بھی تیری راہ میں کوشش کر رہے ہیں پروردگارہ ان سب کو کامیابی عطا فرما. خدا بندہ رہبر معظم کی عمر دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.